السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ نے تھمبنیل پر لکھا دیکھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب یا سلمان اظہری صاحب، اس لیے کہ لکھنے میں تھوڑا جگہ کم پڑتی ہے تو شارٹ میں بھی لکھا جاتا ہے، آئے مفتی شمائل کے سپورٹ میں۔ دوسرا تھمبنیل، بھونو پرتاپ سنگھ نے 200 جوتے کیوں مارنے کو کہا؟ میرے عزیزو، بہت خاص یہ ویڈیو ہو سکتی ہے اور ہم مفتی شمائل کی طرف سے ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے، ان کے جذبات جو کل سامنے دیکھنے کو ملے ہیں ڈیبیٹ کے اندر، جس سے ملحد کانپ اٹھا ہے، جس سے ملحد تھرا اٹھا ہے، اور صرف جاوید اختر ہی نہیں بلکہ ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ رات میں شاید جاگ کر سوچ رہے ہوں گے۔ اس لیے میں ان کی طرف سے کچھ اشعار بولنے کی کوشش پہلے کر لیتا ہوں، اس کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سن کر سارے ملحد حیران ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بھونو پرتاپ سنگھ کی جو آواز ہے وہ سارے مسلمانوں کے موافق آ چکی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دن بار بار دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ جو کوشش تھی مسلمانوں کی کہ جو ہے ہمارے موافق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، ذرا بھونو پرتاپ سنگھ کی یہ بات سنیے میرے دوستو، پورے جتنے بھی دیش میں مسلمان ہیں وہ خوش ہو کر آج جائیں گے۔ اس کے پہلے ہم ایک خوشی ظاہر کرتے ہیں اور ایک پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہونے کی کوشش مت کیا کرو۔ ویڈیو لمبی ہوتی ہے لیکن کتنی ویڈیو اس کے اندر ہوتی ہے یہ آپ سوچنے کی کوشش کرو، کتنی جد و جہد لگتی ہے بنانے میں، اس پر بھی کبھی نظر ڈالتے جاؤ، اور کتنا بینیفٹس ہوتا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، مسائل، مسلمانوں کے حالات، بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آیا کرے تو 4-5 منٹ ویڈیو دیکھ کر چلے جایا کرو، اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یار اس ویڈیو سے تو بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا، اللہ کی قدرت اور وحدانیت کو لوگ پہچاننے اور سمجھنے والے بنیں گے، تو اس ٹوٹے پھوٹے ایک عام آدمی کی میرے دوستو آپ سپورٹ کرو، ہیلپ کرو، ہو سکتا ہے میرے ذریعے سے ایک بڑا بینیفٹس جنتا کو پہنچ جائے، سارے انسانوں کو پہنچ جائے۔ میرے عزیزو، خاص طور سے میں توجہ چاہتا ہوں، اور ویڈیو کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم مفتی شمائل صاحب کی طرف سے کچھ تعریفی اشعار کہنا چاہیں گے، اور آپ کے ایک کمنٹ، ایک لائک کا انتظار اس لیے کریں گے کہ اس سے ویڈیو آگے جائے گی اور اللہ کی وحدانیت و قدرت لوگوں میں عام ہوگی اور لوگوں کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ ہاں میرے عزیزو، بہت بڑا بینیفٹ آج ویڈیو میں ہونے والا ہے، دو جو کانٹینٹ آنے والے ہیں وہ حیران کر کے رکھ دیں گے میرے دوستو۔ جلائی حق کی شمع میں ذو فشاں مفتی شمائل نے، جلائی حق کی شمع میں ذو فشاں مفتی شمائل نے، سنائی ڈٹ کے ایمانی اذاں مفتی شمائل نے۔ میرے دوستو، اللہ کی قدرت کو ڈٹ کے بیان کیا ہے پھر سے تازہ عہد قاسم کی روایت کو، کیا ہے پھر سے تازہ عہد قاسم کی روایت کو، کیا باطل کو پھر سے رائے گاں مفتی شمائل نے، یعنی مفتی شمائل نے بیکار کر دیا باطلوں کو، ملحدوں کو، ہاں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ لہو گرما دیا ملت بیضا کا ایما سے، لہو گرما دیا ملت بیضا کا ایما سے، رقم کی جرأتوں کی داستان مفتی شمائل نے۔ یہ حضرت مفتی یاسر کی دعاؤں کا اثر نکلا، یہ حضرت یاسر کی دعاؤں کا اثر نکلا، جیتا امتحان سخت میں مفتی شمائل نے، جیتا امتحان سخت میں مفتی شمائل نے، عدو کا قصر باطل کانپ اٹھا ان کے لہجے سے، عدو کا قصر باطل کانپ اٹھا، عدو کا قصر باطل کانپ اٹھا ان کے لہجے سے، کہ جھنڈا گاڑ ڈالا پھر وہاں مفتی شمائل نے۔ خدا کے منکروں کا آج سکتہ ہو گیا طاری، خدا کے منکروں کا یعنی خدا کو جھٹلانے والوں کا، خدا کے منکروں کا آج سکتہ ہو گیا طاری، یعنی سناٹا، کہ آب خوف ہو کر حق بیاں کر، کہ آب خوف ہو کر حق بیاں کی مفتی شمائل نے، جلائی حق کے شمع میں ذو فشاں مفتی شمائل نے۔ میرے عزیزو، کہنے سننے میں تھوڑا لڑکھڑاہٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ پہلی بار میرے سامنے یہ چیز بولنے کا موقع مجھے ملا، اور لکھنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے الفاظ اونچ نیچ محسوس ہوتے ہوں گے آپ کو، لیکن میرے دوستو یہ حق تھا
کہ مفتی شمائل کی طرف سے یہ تعریف بھرا جملہ پیش کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے جو میرے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ میرے دوست، مفتی شمائل نے دنیا کے سارے مسلمانوں کا سپورٹ کیا ہے۔ ہم اپنے رضائی گدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کھیت کھلیانوں میں بیٹھے وہ چل کر کتنی ان کے اندر فکریں پیدا ہوئی ہوں گی، کتنے خیالات آئے ہوں گے، کتنی باریکیوں سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مجھے کیسے جواب دینا ہے، کیسے جواب دینا ہے، ان کا رات دن کیسے گزرا ہوگا۔ اس لیے مجھے ان جملوں کو سنا دینا یہ میرے لیے ضروری تھا، یہ میرا حق تھا، یہ میری طلب تھی۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ مجھ سے ناراض مت ہونا، اس لیے یہ ویڈیو تھوڑا لمبی ہونے والی ہے آج، لیکن فائدہ بھی جو آپ انتظار کریں گے میرے دوستو وہ رائے گا نہیں جائے گا، بہت بڑا فائدہ آپ کو پہنچنے والا ہے۔ آئیے اب مفتی سلمان ازہری صاحب کی وہ ویڈیو دیکھیے، اور یہ بھی دیکھتے جائیے کہ یہ دن بڑے دنوں کے بعد دیکھنے کو ملا ہے کہ بریلوی مسلک کے لوگ بھی مفتی شمائل کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کتنی بڑی بات اپنے آپ میں ہو سکتی ہے۔ ہاں میرے عزیز، یہ موقع تو مجھے اب تک جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایسا موقع میں آیا نہیں میرے سامنے کہ بریلوی مسلک کے لوگ اور بھی مسلک کے لوگ تعریف کرتے ہوئے نظر آئی۔ بڑی خوشی کی بات ہے میرے دوستو کہ ہم اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ آئیے مفتی سلمان ازہری کا وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد بھونو پرتاپ سنگھ نے جو مسلمانوں کے موافق فیصلہ لیا ہے میرے عزیزو، اس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آئیے پہلے مفتی سلمان ازہری کی ویڈیو دیکھیے۔ تو ستون دیکھا آپ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا، اور تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے، تم بھی اسے دیکھ رہے ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے پلر والی چھت کے بارے میں تو یقین ہوگا اب یہ گرے گی نہیں، لیکن اگر یہ تڑکنے لگے، کہیں سے آوازیں آنے لگے، ہم بھاگ کر کے کون سی چھت کے نیچے جاتے ہیں؟ پلر والی چھت سے ہم کو خوف لگتا ہے آج کل گر نہ جائے، اور پناہ لینے کے لیے اس چھت کے نیچے جاتے ہیں جس کا کوئی پلر ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو ہم نے کیسے قائم کیا ہے۔ اب اس کی تحقیقات جو آسٹرونومی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، علم فلکیات اس کو کہتے ہیں، آسمانوں کا علم، یہ بھی ابھی سب کو پورا حاصل نہیں ہو سکا۔ جو ہماری نظروں میں نظر آ رہا ہے یہ تو دھواں ہے، بادل ہے، آسمان تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر، اور اس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے ایک ایسے جھرمٹ کو رکھا ہے۔ آسمان کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، گیس کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی گیس کریں گے آپ؟ میں صرف ایک حساب بتاتا ہوں۔ اس آسمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن فی فلک یسبحون، سورج، چاند، جتنے بھی گیلیکسی کے سٹارز ہیں، تارے ہیں، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین کی آیت سے، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، لٹک رہے ہیں۔ اچھا، جس پر لٹک رہے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ اب وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ چھت کی چادر کتنی بڑی جس پہ سورج بھی لٹک رہا ہے، چاند بھی لٹک رہا ہے۔ ہم نے سائز پوچھا سائنسدانوں سے، سائز پوچھا کہ یہ کتنے بڑے بڑے ہیں جو آسمان میں لٹک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا سب سے قریب جو ہمارا ستارہ ہے، سیارہ ہے، زمین سے جو سب سے قریب سیارہ ہے وہ چاند ہے۔ اور سورج کا کیا حال ہے؟ کہا سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا۔ اب یہاں ہماری عقلیں ششدر ہو جاتی ہیں، کسی کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں، کتنا حساب کریں؟ 13 لاکھ گنا بڑا زمین سے، ہمارے تصور میں نہیں آتا۔ وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ نے مفتی سلمان ازہری صاحب کی زبانی اللہ کی وحدانیت و قدرت کو سن لیا، جس سے ملحد جو بچے کچے تھے وہ بھی کانپ اٹھیں گے۔ اور مفتی سلمان ازہری صاحب کا اگر یہ پرانا ویڈیو آپ کو لگ رہا ہے تو ہمیں پرانے اور نئے سے مطلب نہیں ہے۔ اگر 500 سال پیچھے کسی نے اللہ کی وحدانیت اور قدرت بیان کیا ہے تو وہ سارے مسلمانوں کا سپورٹ کرنے والا ہے۔ ہاں، سارے مسلمانوں کا اس نے سپورٹ کیا، اور سارے انسانیت کا بھی وہ سپورٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ کہیں آپ اس طرح کا کمنٹ نہ کر دیں، اس لیے میں یہ کہنے کی کوشش کیا ہوں کہ یہ سپورٹ یہی ہے مفتی شمائل کا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس کو بار بار دکھاؤ آپ، اور بار بار بولو آپ، بار بار لوگوں کو سمجھاؤ، اس سے فائدہ ہی پہنچے گا دنیا کے تمام انسانوں کو۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی یہ قدرت، دیکھو میری ویڈیو میں ٹائم لگے گا، ہاں میرے عزیزو، اور کچھ بھی ٹائم نہیں ہے، 15-20 منٹ، 16 منٹ، 14 منٹ تو ایسے ہی چلا جاتا ہے چائے پینے میں، کوئی ایک اوور کا میچ دیکھنے میں،
لیکن اس وقت ٹائم زیادہ لگتا ہے لوگوں کو. ارے اتنی لمبی ویڈیو, 1-1 گھنٹے کی ویڈیو چل رہی ہے بھائی, اناپ شناپ والی بہت سی ویڈیو, فلمیں چل رہی ہیں 1-1 گھنٹے کی. ٹھیک ہے, ہم اسلامک لائن سے جو ہے کنٹینٹ بنا رہے ہیں, نہیں سننے والے اس دور میں ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے, اور یوٹیوب کی ایک پالیسی میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی کہ لمبی ویڈیو وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. ہاں میرے دوستو, اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو تھوڑا سا روک دیجئے, بعد میں دیکھ لینا, جب فرصت ملے گی دیکھ لینا. لیکن دیکھنا ہے, یہ اسلام کو ایک بڑا فائدہ میرے چینل کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے. انسانوں کی دلوں کی صفائی ہو رہی ہے. جو بہت بڑی بھید بھاؤ میں لوگ بات کر رہے ہیں, لوگوں کو بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں, تو ہم آ کر لوگوں کی اصلاح کرنے کا ذریعہ بن رہے. اس لیے 3-3 4-4 کنٹینٹ لانا یہ بہت ٹف ہے, بہت مشکل ہے میرے عزیزو. الگ الگ طریقے سے بات کرنا یہ اللہ کا فضل ہے, لیکن آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, آپ کے سپورٹ ہیلپ کی ضرورت ہے. آئیے بھانو پرتاپ سنگھ کی اس ویڈیو کو دیکھیے, اس کے بعد آخر میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے ضرور کریں گے اللہ کی قدرت پر. ایک ایسی قدرت میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ جو 26 کروڑ بلب اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں ایک بندے کے عطا فرمایا ہے, اس کے بدلے میں اللہ نے کیا مانگا ہے بندوں سے. ہاں, لائٹ بجلی والے تو آپ سے جو ہے پیسہ مانگتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا مانگا ہے. آئیے میرے دوستو بھانو پرتاپ سنگھ کی اس ویڈیو کو سنیے. نے سنجے نشاد کو دیکھا, میں کہتا ہوں کہ اگر 50 جوتے نیتیش کمار میں مارے جائیں تو سنجے نشاد میں 200 جوتے مارنے چاہیے, ننگا کر کے پیٹنا چاہیے سنجے نشاد کو. یہی شبد میرے بولنا, ننگا کر کے پیٹنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہے وہ ویڈیو, جس طرح سے وہ پوچھ رہا ہے اور اس کی ریکارڈنگ ہے, اس کے چہرے سے, اس کے شبدوں سے کتنی وہ گھرنا, یا یوں کہو کہ کتنی گندگی ٹپک رہی ہے, جس کے وشے میں ابھی آپ نے کہا کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ, کیوں معافی مانگنی چاہیے, کیوں معافی مانگنی چاہیے, اور کیوں اسے معاف کر دینا چاہیے. اسے تو بالکل بھی معاف نہیں کر دینا چاہیے, اور یہ بات کسی کو کہنی بھی نہیں چاہیے کہ نیتیش کمار کو معافی مانگنی چاہیے. بھری سبھا میں ایک مکھیہ منتری نے یہ انگلی کر کے یوں کر کے زبردستی کھینچا ہے, ایک ڈاکٹر کا حجاب کھینچا ہے, یہ ڈسروب ہے, تو اس کے انترگت تو منیمم سزا 3 سال کی اور میکسیمم سزا 7 سال کی ہے. میرے محترم عزیز ساتھیو, آپ نے بھانو پرتاپ سنگھ کی ویڈیو کو دیکھا. اس میں 2-3 باتیں نکل کر آئیں جو آپ کو حیران کر سکتی ہیں کہ اگر یہ معافی مانگتے ہیں, تو ان کو معافی مانگنے سے ان کا کام نہیں بنے گا. ہاں, ان کا کام نہیں بنے گا. اگر معافی مانگ لیں گے تو پھر آئندہ بہت سے لوگوں کی ہمت اور حوصلہ بڑھ جائے گا, اور اس طرح کا قدم اٹھا کر معافی مانگتے رہیں گے. ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے. اور دوسرا یہ کہ ان کو جو سزا ہونی ہے اس سزا کے بارے میں انہوں نے بتایا. اور تیسرا یہ انہوں نے کہا کہ اگر 50 جوتا جو ہے ان کو لگنا چاہیے جنہوں نے نقاب کھینچا, تو 200 جوتا ان کو لگنا چاہیے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کہیں اور انگلی کر دیتے تو کیا ہوتا. میرے دوستو, یہ دینوں باتیں اتنی پسند آئیں, اور مسلمان ایک دم ہمت ہار چکا تھا کہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا, اس کی طرف سے لوگ کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ جو اس وقت شیر بن کر یہ ایک طرح سے کہہ لیجیے مسلمانوں کے موافق ہیں, حالانکہ سویدھان کے موافق ہیں, لیکن ایک طرح سے بہت بڑی مدد مسلمانوں کی کہی جائے گی. اگر ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں تو بہت بڑے عہدے پہ رہنے والا بھی جو ہے وہ سلنڈر کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اپنے آپ کو, اور آئندہ ایسی غلطی کرنے کے لیے 100 بار وہ سوچے گا جب اس طرح کے لوگ کھڑے ہوں گے. اب میں آتا ہوں اللہ کی اس وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے ویڈیو کا اختتام کروں گا میرے دوستو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیزو ویڈیو میں کئی طرح کا کنٹینٹ آ کے میں بھی تکلیف میں آ جاتا ہوں, لیکن سمجھدار جو ہوگا وہ سنتا جائے گا, اس کو اچھی باتوں سے مطلب ہے. ہاں, یہ نہیں کہ یہ کیوں لا دیے, تو کنٹینٹ یہ تھا, تو ٹاپک یہ تھا. اس کو اچھی باتوں سے مطلب ہے, اور سب اچھی باتیں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں میرے حساب سے. لیکن بہت سے لوگ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں, ان سے بڑا ڈر لگتا ہے میرے عزیزو. ہاں, اتنا آسان نہیں ہے چینل چلانا, بہت مشکل ہے. یہ اللہ کا فضل چلاتا ہے, اور دل دھڑکتا رہتا ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی کمی نہ ہو جائے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کی وحدانیت پر کہ 26 کروڑ بلب ایک آنکھ میں, اور 13 کروڑ غالباً وائر ہیں, جس سے ہم ہر کلر کو دیکھ پاتے ہیں. ہر کلر کو دیکھ رہے ہیں, 10 کلر ایک ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں. نیلا ہے, پیلا ہے, رنگین ہے, گلابی ہے, پنک ہے, ڈارک ہے, گرین ہے, ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو 26 کروڑ بلب, 13 کروڑ وائر, کم بیش آپ علماء سے تحقیق کر لینا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ ہم سے اس کی بل مانگ رہا ہے. مثال دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے. کیا بل مانگ رہا ہے؟ اس آنکھ سے غلط مت دیکھنا, اس آنکھ سے غلط مت دیکھنا, یہی اس کی بل ہے میرے دوستو. اب سوچو کتنے لوگ بل ادا کر رہے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو بل ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے گھر کے اندر جو بلب چلتا ہے, جو لائٹ ہم لیے, کنیکشن لیے,
اگر اس کے بل نہیں ادا کرتے تو لائٹ بل ہمارے گھر پہ آ جاتی ہے. کوئی یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم نے جو لائٹ کا استعمال کیا اور بل میں نے چھوڑ دیا, جانے دو, ہٹاؤ. میرے دوستو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس لائٹ کو استعمال کر رہے ہو, دور دور تک دیکھتے ہو, جو تمہارے گھر کی بھی لائٹ اتنی دور روشنی نہیں پہنچا سکتی, اس کے بعد بھی میں تم سے بل نہیں مانگ رہا ہوں, میری نافرمانیوں کے بعد بھی. کیسا کریم ہے ہم سب کا رب, کیسا فضل کرنے والا ہے. اور یہ بل والے آ جائیں گے 1 مہینے کی, 2 مہینے کی, اس کے بعد آ جائیں گے, وہ کہیں گے بل دو. اندھیرا تو لازم ہے گھر کے اندر, کاٹ کے وائر لے کے چلے جائیں گے, تار تو کٹے گی, ہاں تار تو کٹے گی, بل نہیں جمع ہوگی تو تار تو کٹے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل کیا کہ اللہ بھی چاہتا تو تم میری نافرمانی کرو گے تو تمہاری آنکھ تو پھٹے گی. کوئی ایک نافرمانی کرتا اس کی ایک آنکھ پھٹ جاتی, دوسری کرتا دوسری پھٹ جاتی, تیسرے چوتھے پانچویں کو لوگ دیکھتے, بولتے ارے جو بھی یہ گناہ کرتا ہے اس کی آنکھ پھٹ جاتی ہے, تو گناہ کرنے سے لوگ رک جاتے. لیکن اللہ نے کیسے آزمایا, آنکھ پھوڑا نہیں. اللہ کی رحمانیت دیکھیے, اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت و پیار کرتا ہے, آنکھ کو سلامت رکھ کے سمجھایا کہ آپ کو یہ چیز نہیں دیکھنا ہے. یہ ملحدوں کے لیے بھی بہت بڑی عبرت ہے کہ چاہتا اتنا بڑا خالق و مالک ہے, ان کی آنکھوں کو سل کر دیتا, لیکن اس کے بعد بھی ان کی آنکھ میں روشنی ہے. ان کو اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے. اسی لیے کہا جسے رب ملا اسے سب کچھ ملا, جسے رب نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. میرے عزیز ویڈیو کیسی لگی, میں آپ کے کمنٹ کے لائک کا انتظار کروں گا. بڑی جد و جہد تو لگتی ہے, آپ تو جانتے ہی ہوں گے, کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہیں بہت بڑی انسلٹ نہ ہو جائے, ایک ڈر ایک خوف رہتا ہے. لیکن اللہ کی محبت میں, اللہ کی قدرت و وحدانیت کو سمجھانے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک بے قراری ہے, ایک بے چینی ہے, کیسے لوگ اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں اور اللہ کے حکموں کی طرف آ جائیں, نمازوں کی طرف آ جائیں, عبادت کی طرف آ جائیں, جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں, غیبت سے بچنے والے بن جائیں, بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں, ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں. میرے عزیزو, السلام علیکم.